بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، اور وہ کھانا کھا رہے تو الٹے ہاتھ سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک نظر پڑی تو آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیے، مگر وہ تھے اسی ٹائپ کے، ظاہر ہے کوئی منافق ہی رہا ہوگا۔ اس نے جواب میں یہ کہا میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، منہ کے قریب جاتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا لستطعتا، خدا کرے کبھی تیرے منہ تک نہ جائے۔ اسی محفل میں مفلوج ہو گیا، مر گیا، مگر اس کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ دین کی محفل ہے، نبی کریم علیہ السلام کی باتیں بتائی جا رہی ہے، قرآن پاک کی آیات اور کے مطالب سنائے جا رہے ہیں، یہاں منمانی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی اس کے باوجود ادب کا تقاضا ملحوظ نہیں رکھے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ الخدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند فضل رب۔ اللہ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اور بے ادب آدمی ہی اللہ کے فضل و کرم سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھیے سارے لوگ تو آگے موجود، ابھی بائیں طرف کچھ لوگ دکھ رہے ہیں، کرسیاں ان کے سامنے ہیں خالی، مگر وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اور پیچھے مت دیکھیے، آپ آگے دیکھیے، کرسیاں خالی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ، آپ حضرات نے میری درخواست قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دنیا میں بھی اللہ جزا عطا فرمائے، آگے بڑھائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ جلسہ دارالعلوم الابرار جو حضرت مولانا جنید احمد صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی اور اہتمام میں چلتا ہے، یہ اس کا جلسہ ہے، اور جلسہ دستار بندی، یعنی ان بچوں کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ جن بچوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے نورانی کلمات، قرآن کریم کے نورانی عرفانی الفاظ شروع سے آخر تک اپنے سینوں میں محفوظ کر لیے، یہ بڑی مبارک دولت ہے، یہ دولت عظمیٰ ہے اور نعمت کبریٰ ہے۔ مطلب ابھی مولانا اسد اللہ صاحب سمجھا رہے تھے آپ کی زبان میں، دولت عظمیٰ سب سے بڑی دولت، نعمت کبریٰ سب سے بڑی نعمت۔ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور نعمتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی بتا پایا؟ کوئی بتا پائے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ چیلنج۔ اچھا کب کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے؟ آج سے 1400 سال پہلے یہ کلام الہی نازل ہوا، جب کمپیوٹر نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، انسان چاند پر نہیں پہنچا تھا۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کی، کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا، تھوڑی دیر میں اربوں خربوں کا حساب ہو جاتا ہے، پوری دنیا انگلیوں کے درمیان سمٹ آئی۔ مگر یہ چیلنج اللہ کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ فرمایا ختم ہو جاؤ گے، تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ۔ واقعہ یہ ہے جو کام بندوں کے بس میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ بھائی صاحب چائے
تھوڑی دیر کے بعد جب جلسہ ختم ہو تب رک جائیے تھوڑا سا، جو ہم پلا رہے ہیں پہلے وہ پی لینے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں رکھتا جو بندے نہ کر سکیں. گن نہیں سکتے، اللہ نے کہا نہ گنو نعمتیں، یہ نہیں کہا کہ شکر ادا کرو ہماری نعمتوں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار. اچھا، اللہ کی نعمت چھوٹی کون سی ہے؟ کوئی نعمت چھوٹی ہے اللہ کی؟ ارے بولو، کوئی نعمت کو چھوٹا نہیں کہا جا سکتا. ہر نعمت بے نظیر، بے مثال. اللہ کی ہر نعمت بڑی، مگر نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا. کب ہوتا ہے؟ جب نعمت چھن جاتی. ایک نعمت سنیے، چھوٹی سی بات. ہم لوگوں کو اللہ نے آنکھیں دی اور آنکھوں کے اوپر پلکیں ہیں، پلکوں میں بال ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بے نظیر نعمت، بے مثال نعمت. جب گاڑی کا شیشہ گندا میلا ہو جاتا ہے تو وائپر سے صاف کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. یہ آنکھوں کے جو گلاس ہیں، شیشے ہیں، یہ گندے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے آنکھوں کے وائپر بنائے ہیں. یہ پلکیں جھپک جھپک کر آنکھوں کی روشنی کو، شیشے کو صاف کرتی رہتی. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی پلکیں گٹ گئی. ایکسیڈنٹ ہوا کیوں؟ کون چاہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ ذرا بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. ہے کوئی آدمی چاہتا ہے؟ کوئی مسلمان چاہتا ہے، غیر مسلم چاہتا ہے، مگر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام بن جائیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. وہ کیسے؟ فرمایا جب گھر سے نکلا کرو تو نبی کے غلام بن کر کے نکلا کرو. کیا کہو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ کلمہ پڑھ لیا، پتا ہے فرشتہ کہتا وقیتا وکفیتا، تیری حفاظت کی جائے گی، تجھے بچا لیا گیا. اب یہ آدمی اللہ کی حفاظت اور امان میں ہے، اور اللہ جس کی حفاظت کرے. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے اور کسی کے